مجلس حسین میں اپنی اپنی معرفت کی بھیک مانگنے کے لیے. یہ کائنات کا پہلا اور آخری دربار ہے اس بادشاہ کا جس کے ذکر میں بیٹھنے کے لیے جو بھی آتا. دنیا کی ہر دربار کے چند اصول ہوتے ہیں. ہم عمر بیٹھے, ہم ذہن بیٹھے. پرائمری کی کلاس ہو تو پی ایچ ڈی کا طالب علم نہیں آ سکتا. پی ایچ ڈی کی کلاس ہو رہی ہو تو پرائمری کا اسٹوڈنٹ نہیں جا سکتا. کیا کہنے حسین ابن علی تیرے دربار کے. یہاں 80 سال کے بزرگ کے ساتھ بچہ بیٹھا, یہاں پڑھے لکھ کے پہلو میں ان پڑھ بیٹھا, یہاں غریب کے ساتھ جڑ کے امیر بیٹھا ہے. امیر کو امیری پہ ناز نہیں ہے, غریب کو غربت پہ شرمندگی نہیں ہے, پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر نہیں ہے, جاہل کو جہالت پہ پشیمانی نہیں ہے, کیونکہ یہ وہاں دربار ہے حسین ابن علی کا. یہاں آ کے دنیا کے منصب نہیں گنوائے جاتے. تم زمیندار تھے, تم پروفیسر تھے, تم ڈاکٹر تھے, تم انجینئر تھے, تو اس دروازے کے باہر تھے. اب اس دروازے کے اندر آ گئے, یہ گھر حسین کا ہے. یہاں دنیا کا عہدہ نہیں بتانا, یہاں منصب نہیں بتانا, یہاں چپ کر کے زمین پہ بیٹھ جانا ہے, اپنی معرفت کی بھیک مانگنی ہے. یہاں جو بھی آتا ہے اس کا ایک ہی منصب ہے, اسے عزادار حسین کہتے ہیں, اسے ماتمی شبیر کہتے ہیں. یہ اس گھر کا اصول ہے کہ یہاں آگے اپنے منصب نہیں گنوائے جاتے. جس دروازے پہ ایک آیا تھا اس کے پاس منصب سید الملائکہ تھا, اس کے پاس رتبہ افضل الملائکہ تھا, لیکن جب اس نے دروازے پہ دستک دی تو اس نے تعارف کرواتے ہوئے جملہ کہا تھا, انا خیاط الحسنین, انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اندر کھڑی فضا نے کہا تھا, جبریل میں تیرے لہجے سے واقف ہوں, مجھے پتا ہے تو جبریل ہے, جبریل بن کے تعارف کروا. جبریل نے کہا فضا اتنی دیر ہو گئی تجھے زہرا کی کنیسی کرتے ہوئے, تجھے نہیں پتا اس دروازے پہ آ کے اپنے منصب نہیں گنوائے جاتے, جو یہ عطا کرے وہ بتایا جاتا. شہزادی نے یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے جبریل کے پاس, اس نے کہا تھا کہ کپڑے ہیں درزی کے پاس. اس دروازے پہ آ کے عہدے اپنے نہیں بتانے, جو یہ عطا کرے وہ بتانا. لہذا مجلس حسین میں آ کے سارے ہی نیچے بیٹھ جاتے. جو بانی مجلس میں اتنا خرچ کرتا ہے وہ کرسیاں بھی لگوا سکتا تھا, لیکن تمہیں زمین پہ اس لیے بٹھاتا ہے حسین کہ تمہیں زمین پہ بیٹھا کے حسین دنیا کو بتائے کہ یہ نیچے بیٹھی قوم ہمیشہ اونچی رہتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے اس کی ایکو بند کر دو اور آواز تھوڑی بڑھا دو, گونج ختم کر دو. تو جو ہے صاحب, امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے یزیدیت کی شکست ہوتی. جب حسین کی مجلس ہوتی ہے تو یہ مجلس نہیں, حسین کی جیت کا اعلان. جب جلوس نکلتا ہے تو جلوس نکل کے بتاتا کہ جلوس جیتنے والے کا ہوتا ہے, ہارنے والے کا نہیں. یاد اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں جنگ کچھ اس انداز سے سیکھی. ایسے جیت گیا ہے نبی کا بیٹا. جسموں کی لڑائی نہیں تھی, نظریات کی لڑائی تھی. فکر کے ساتھ فکر ٹکرائی اور حسین کی فکر غالب آ گئی. یزید کی فکر کو مٹا دیا حسین. مجھے حکم ہوا اہمیت عزاداری, 2 جملے سنو اہمیت عزاداری. حسین نے ہر دور کے یزید کی فکر کو مٹا دیا, اپنی فکر کو غالب کر دیا. اس کی فتح کی میں نوید سنا دوں آپ کو, اور ایک علامت بتا دوں. حسین کے دشمن نے جب تاریخ لکھی, اس نے خیبر کو جنگ لکھا, خندق کو جنگ لکھا, جمل کو جنگ لکھا, نہروان کو جنگ لکھا. حسین کے دشمن نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کربلا کو جنگ کربلا نہیں, واقعہ کربلا لکھا. سانحِ کربلا لکھا. باقی جنگیں ہیں تو یہ واقعہ کیوں؟ حجت وہاں بھی تھی, حجت یہاں بھی ہے. تلواریں وہاں بھی تھی, تلواریں یہاں بھی ہیں. لشکر یہاں بھی ہے, لشکر وہاں بھی ہے. وہ جنگ ہے, یہ واقعہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین کربلا میں جنگ کے اصول کو توڑ دیا.
حسین نے بتایا کہ 10 محرم 1 ہجری سے پہلے جنگوں کا اصول یہ ہوتا تھا کہ زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، تلواریں بلند ہو جاتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، نیزے بلند ہو جاتے تھے، سینے چھلی ہو جاتے تھے۔ حسین نے کہا میں نے 10 محرم کو اصول بدل دیا، 10 محرم کے بعد اب اصول یہ ہو گیا، تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پیاس جیت گئی، دریا ہار گیا، نیزے ٹوٹ گئے، سینے بلند ہو گئے، تلواریں ٹوٹ گئی، سر نیزوں پہ بلند ہو گئے۔ حسین نے کہا یہ میری جنگ کو جنگ لکھتے بھی تو کیسے لکھتے، وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہ جو لاکھوں آئے تھے انہیں درہم و دینار کا لالچ تھا، خزانوں کے منہ کھولے ہوئے تھے، حکومت کی پیشکش تھی۔ یہاں جو 72 بیٹھے تھے یہ محبت حسین میں بیٹھے تھے، انہیں لالچ دے کے بلایا گیا تھا، انہیں جنت دے کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا کل میں زندہ رہ جاؤں گا، کیا میں بچ جاؤں گا، کیا میں گھر واپس چلا جاؤں گا۔ یہاں ہر کوئی سوچ رہا تھا کیا سب سے پہلے میں قربان ہو جاؤں گا، کیا میرا خون حسین کے کام آ جائے گا، کیا میں راہ حق میں چلا جاؤں گا۔ حسین نے کہا وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، جنگ ہوتی بھی تو کیسے ہوتی۔ یہاں سے اکبر نکلا، وہاں سے 2000 بھاگ گیا، یہاں سے قاسم نکلا، وہاں سے 3000 بھاگ گیا، یہاں سے غازی نکلا، وہاں سے 10,000 نے میدان چھوڑ دیا۔ حسین نے کہا تاریخ لکھے گی وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ کو توجہ ہے صاحب؟ حسین بتا گئے کہ کربلا نظریات کی فتح تھی، اسی لیے تو یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ محرم کا مہینہ تلوار پہ خون کی فتح کا مہینہ۔ تلواریں چل کے بھی نہیں چلی، گردنیں کٹ کے بھی نہیں کٹی۔ یہ کائنات کا پہلا اور آخری لیڈر ہے حسین ابن علی، جس نے اپنی قوم کو صرف جینا نہیں سکھایا، مرنا بھی سکھایا۔ اس سے پہلے ہر کوئی یہ بتا گیا کہ موت مار دیتی ہے، واحد ہے حسین ابن علی جس نے بتایا کہ موت کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ حسین نے کہا جینا جینا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد جینا جینا ہوتا۔ اسی لیے تو شہزادہ علی اکبر نے کہا تھا جب حسین نے کہا اکبر موت کی طرف جا رہا ہے، اکبر نے کہا بابا اگر ہم حق پہ ہے تو کیا پرواہ، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ شہزادے نے کہا ہم موت پہ جا پڑے۔ اس سے پہلے یہ جملہ کسی نے نہیں کہا تھا، ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ موت آتی ہے۔ اکبر نے کہا ہم بھی موت پہ جا سکتے ہیں۔ اکبر نے کہا جنہیں موت مار دے انہیں موت کہتے ہیں، جس سے زندگی مار دے اسے جینا کہتے ہیں۔ یا حسین کی نظریات کی فتح ہو گئی، حسین کا نظریہ جیت گیا، اور یہ حسین نے پوری کربلا لپیٹ کے مجلس حسین کو دے دی۔ یہ جو آج ہم جتنے بھی اکٹھے ہوتے ہیں یہ واحد قوم ہے جو مجلس حسین میں دنیا کی ہر عبادت جنت کے لالچ میں کی جاتی ہے۔ نماز پڑھو تو لالچ جنت کا، روزہ رکھو تو لالچ جنت کا، حج کرو تو لالچ جنت رکھو۔ بانیے مجلس کے سر پہ قرآن، اس نے جنت کے لالچ میں مجلس نہیں کروائی، تم جنت کے لالچ میں سننے نہیں آئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری تائید ہے۔